الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله والهجرة تهدم ما كان قبلها. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کی اس مبارک نشست میں جو درس حدیث کے نام سے اور درس بخاری کے نام سے موسوم ہے، تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند فرامین آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے فرامین ہے جن کے اوپر عمل کرنا میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اور ان فرامین کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نسخہ بیان فرمایا کہ میرا وہ غلام جو یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے ایسے پاک ہو جاؤں جیسے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اعمال بتائے. اگر ہم وہ اعمال کریں گے تو اللہ کریم اپنے نبی کا صدقہ ہمیں بھی گناہوں سے پاک فرمائے گا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے پاک نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. آپ کا آخری وقت ہے. آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا: اے میرے بیٹوں، آج میں آپ کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. تو وہ عرض کرنے لگے: اے ہمارے والد محترم، وہ اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے وہ آپ ضرور ارشاد فرمائیں. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، جب میں مسلمان ہونے لگا تو میں اپنے لجپال نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: اے اللہ کے نبی، اپنا ہاتھ آگے کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لوں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے فرمایا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا: اے عمر بن عاص، تو نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے خود آپ نے بتایا میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا. وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے: اے اللہ کے نبی، میں اب اسلام قبول کرنے لگا ہوں. آپ کو پتا ہے میری زندگی گناہوں میں لتڑی گزری ہے، پوری زندگی میں گناہ کرتا رہا، میں نے خیر کا کام کوئی نہیں کیا. اگر میں اسلام قبول بھی کر لوں تو کیا میرا جو کریم پروردگار ہے وہ مجھے معاف فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمانے لگے: اے عمر بن عاص، اما علمتا، کیا تجھے علم نہیں ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ وہ آدمی جو اسلام قبول کرتا ہے،
اسلام کے صدقے میرا کریم پروردگار ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ میرے وہ صحابی ہیں کہ آپ مکہ پاک سے ہجرت کر کے میرے پاس آئے اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی یاد رکھو الہجرت تہدم ما کان قبلها، وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کریم ان کو بھی گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہے، ہم ایسے ملک کے اندر رہ رہے ہیں جو دارالاسلام ہے، اسلام کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کہ ہمارے والدین بھی اللہ کے فضل سے مسلمان ہے، تو نہ ہمیں نئے سرے سے اسلام قبول کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ہجرت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر وقت آ جائے اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر لیں تو یہ یاد رکھے کہ ہمارا رب ہمیں گناہوں سے ایسا پاک فرما دے گا جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو برادران اسلام، اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب مکہ پاک چھوڑ کر مدینہ پاک تشریف لے آئے، اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑا، تو اپنے گھر بھی اب نہیں ہے، بیوی ابھی نہیں ہے، اور اپنی جائیداد بھی نہیں ہے، تو پریشان بھی ہوتے رہے، آنسو بھی بہاتے رہے، لیکن مدینہ منورہ وہ پہلے بیماریوں کا گھر تھا، جو وہاں پہ چلا جاتا تھا بیمار پڑ جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو بیمار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو بیمار ہوئے۔ کفار بڑے خوش ہو گئے کہ اب تو صحابہ کرام کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ تو یثرب چلے گئے جو بیماریوں کا گڑھ ہے، لیکن میرے پاک نبی نے دعا فرمائی اور میرے رب نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اب وہ یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا وہ پھر یثرب نہیں رہا، جہاں پہ میرے اور آپ کے نبی کے قدم لگے وہ مٹی تو بیماریوں کے لیے شفا بن گئی، اب خاک مدینہ میں شفا ہے۔ تو برادران اسلام، اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تو پھر جا کر ان کے دل لگے، اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنی جائیدادوں کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم نے عزت بھی بڑی دی ہے۔ اسلام قبول کرے تو میرا کریم پروردگار سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہجرت کر لے تو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اس طرح کی کافی ساری روایات ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من حج للہ، وہ آدمی جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، حج کے لیے گیا، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی اور اس کی جو ہے نا مقاصد میں سے نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے گیا، تو میرے کریم نبی نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، تو جس وقت وہ حج سے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو یہ ایسے کام ہے، ہم اگر سمجھتے ہیں کہ حج کرنا آج کل بڑا مہنگا ہو گیا، تقریباً 12-13 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بتائے ہیں، اگر انسان وہ کر لے تو میرا کریم پروردگار ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے، احتساباً ثواب کی نیت سے رکھے،
غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ کریم ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ برادران اسلام، چلو ہجرت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسلام سے معاف ہو جاتے ہیں، حج سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے روزے رکھے تو میرا کریم پروردگار کرم فرما دیتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور اس میں ایک اور روایت بھی ہے، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، وَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شَوَّالٍ، اور اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے، رمضان المبارک کے روزے پورے رکھے، اس کے بعد 6 روزے شوال کے روزے رکھے، تو میرے کریم نبی نے فرمایا ایک تو وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے اور اسے انعام کیا ملے گا، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، میرا کریم پروردگار اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب اللہ کریم کے فضل سے رمضان المبارک آ رہا ہے، اگر ہمارا دل کرے کہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کے اوپر قلم عفو پھیر دے تو ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہوں گے، پھر وہ کریم پروردگار جو بڑا کریم ہے، بڑا لجپال ہے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح کرم نوازی فرمائے گا۔ میں ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے، رمضان المبارک کے لیے چلو تقریباً 4 مہینے رہتے ہیں، لیکن بعض ایسے اعمال بھی ہے جو ہمارے گھروں میں ہمارے لیے میسر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، رأیت ربی فی احسن صورت، میرے نبی نے صبح کی نماز صحابہ کرام کو پڑھائی تو آپ تھوڑے سے نماز کے لیے لیٹ تشریف لے آئے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے لیے انتظار کرتے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو ہم آپ کے ابتدا میں نماز پڑھیں گے، لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا۔ صحابہ کرام کبھی حجرہ صدیقہ کی طرف دیکھتے تھے کہ ابھی آپ نمودار ہوں گے، کبھی آپ وہ صحابہ کرام مشرق کی طرف دیکھتے تھے، ایسا نہ ہو کہ سورج طلوع ہو جائے نمازیں قضا نہ ہو جائے۔ تو ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے محبوب جلدی جلدی تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو مختصر نماز پڑھائی اور پھر آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ اپنی جگہوں پہ بیٹھے رہو، آج میں نماز کے لیے لیٹ آیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج میں کیوں لیٹ آیا۔ آپ نے فرمایا، میں تہجد کے وقت اٹھا اور میں نے اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں نوافل ادا کیے، اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹا۔ اور یہ بھی یاد رکھو، انبیاء کرام اگر سو بھی جائے ان کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ینام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا، اے میرے غلاموں، آج جو میں لیٹ آیا، آج رات کو میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے آج اپنے رب کو خواب میں دیکھا، بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا۔ تو میرے رب نے مجھ سے سوال کیا، اے میرے نبی، آپ کو پتا ہے آسمان کے فرشتے کس بات میں لڑ رہے ہیں، کس بات کے اوپر تکرار کر رہے ہیں؟ تو میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، تو ہی بہتر جانتا ہے، مجھے تو کوئی علم نہیں ہے آسمان کے فرشتے کس بات پہ تکرار کر رہے ہیں، مجھے تو علم نہیں ہے۔ تو پھر میرے کریم پروردگار نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے کریم نبی نے، میرے کریم پروردگار نے میرے دونوں کندھوں کے اوپر اپنے دستے مبارک رکھے
اور مجھے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوئی. پھر مجھ سے پوچھا اے میرے نبی بتا یہ آسمان کے فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب اللہ کریم کے دست قدرت کی برکت کو تو دیکھ لے. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک رکھے جو میرے رب کے لائق ہیں. اللہ کریم ہاتھوں سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن جو آپ کی شان کے لائق ہے وہ دست مبارک رکھے. پھر پوچھا اے اللہ کے نبی بتا یہ آسمان کے فرشتے کس بات کے اوپر جگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا فی الکفارات، یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں یہ کفارات کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں. تو پھر میرے رب نے پوچھا آپ کو پتا ہے یہ کفارات کیا ہے؟ تو میرے نبی نے عرض کیا المقص فی المساجد بعد الصلاۃ. کفارات کا مطلب یہ ہے ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور نماز کے بعد بیٹھا رہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے، آیت الکرسی پڑھے، تسبیحات فاطمہ پڑھے. تو یہ اس کا مطلب ہے، یعنی مسجد میں نماز پڑھ کر اس کے بعد وہ بیٹھا رہے اور اس کے بعد المشی علی الاقدام الی الصلاۃ. جس وقت اذان سنے اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف آئے. آپ نے یاد رکھنا ہے ایک تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھا رہے، 1 منٹ بیٹھا رہے، 2 منٹ بیٹھا رہے، اپنے رب کو یاد کرتا رہے اور اذان سنے اور یہ ذہن میں خیال لائے کہ دیکھو مؤذن میرے کریم پروردگار کے دربار میں کھڑا ہے اور مجھے مسجد کی طرف بلا رہا ہے. تو پھر میرے رب کا جو بندہ ہوتا ہے وہ جس وقت میرا رب پکارے تو پھر وہ انسان سستی نہیں کرتا. اگر وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے دکان بند کر لیتا ہے، گھر کے کام کاج کر رہا ہوتا ہے گھر کے کام کاج بند کر کے مسجد کی طرف آئے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ کام کرے وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اب شدید سردی ہو، سردی کا موسم ہو، اچھے طریقے سے وضو کر لے. اب 3 کام ہو گئے. کفارات کا مطلب یہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اذان سنے فوراً مسجد کی طرف آئے اور اچھے طریقے سے وضو کر لے. تو میرے نبی کا فرمان ہے من فعل ذلك عاش بخیر. وہ آدمی جس نے یہ تینوں کام کیے وہ زندہ رہے گا تو خیر کے ساتھ زندہ رہے گا. کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، کوئی اسے غضب نہیں پہنچائے گا. وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور جس وقت دنیا سے رخصت ہوگا خیر کے ساتھ رخصت ہوگا، ہر ایک تعریف کر رہا ہوگا یہ تو وہ بندہ ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا تھا. اور یہ یاد رکھو اگر ایک مسلمان ہمارے بارے میں گواہی دے، یہ جو مسلمان ہوتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں گواہی دے، میرا رب ایسے گواہی کو قبول فرماتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک جنازہ سامنے سے گزرا، صحابہ کرام نے بڑی تعریف کی، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نمازی آدمی تھا. تو میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوا. اب ایک دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا یہ تو بڑا برا آدمی تھا، بے نمازی آدمی تھا، لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے واجب ہوا. صحابہ کرام حیران رہ گئے. ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہوا. دوسرا جنازہ گزرا، اللہ کے نبی نے فرمایا واجب ہوا. اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کرنے لگے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں کان کھول کر سن لو، انتم شہداء اللہ علی الارض، تم زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو. تم نے کہا یہ اچھا انسان تھا تو اس کے لیے میرے رب نے جنت واجب کر دی ہے.
تم نے کہا یہ برا انسان تھا، میرے رب نے ان کے تقدیر میں جہنم لکھ دی۔ اس لیے برادران اسلام ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے کہ ہمارے بھائی پر گواہی دے، یہ وہ آدمی تھا جو نمازی تھا، یہ وہ آدمی تھا جو قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ آدمی جب اذان سنے اپنے گھر کے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اچھے طریقے سے وضو کرے تو وہ زندگی گزارے گا، خیر کے ساتھ گزارے گا، دنیا سے رخصت ہوگا تو خیر کے ساتھ رخصت ہوگا۔ اور آخری جملہ وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور وہ آدمی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح کہ آج اللہ کریم نے ان کو ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ یہ کام تو ہمارے لیے ہر وقت یہ میسر ہے۔ صبح کی نماز کے وقت آ جائے، اذان سنے تو ہم فوراً مسجد میں آئیں، وضو کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے وضو کرے اور دعا کر کے چلے جائیں، تو یہ اللہ کریم کی کرم نوازی ہے۔ ہر ایک کو گھر کے اندر یہ میسر ہے۔ اور آخری حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور مسجد کے اندر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، اذا استقلت الشمس، جب سورج طلوع ہوا، 20 منٹ گزر گئے، مغروب وقت نکل گیا، تو اب اس نے کیا فاحسن الوضوء، پھر چلا گیا اور اچھے طریقے سے وضو کر لیا، ثم قام، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، فصلی رکعتین، اور 2 رکعت نماز ادا کر دی، غفر له خطایاہ فکان کما ولدتہ امہ، تو میرا کریم پروردگار اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دے گا گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو ایسے کام ہے جو اللہ کریم نے ہمارے لیے بڑے سستے کر دیے ہیں، اس لیے کہ میرے رب کی جو رحمت ہے، رحمت حق بہا نمی جوید بہا نمی جوید، میرے رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، دولت تلاش نہیں کرتی۔ کوئی میرا بندہ کوئی کام تو کرے، پھر وہ دیکھ لے کہ وہ کریم پروردگار کیسا معاف فرما دیتا ہے۔ برادران اسلام کافی ساری روایات ہیں، انسان کو اگر بخار ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے وَعَكَ لَيْلَةً، ایک رات بخار ہوا لیکن وہ صبر کرتا رہا، زبان کے اوپر جاری ہے الحمدللہ الحمدللہ، آج مجھے بخار ہوا تو یہ میرے رب کی طرف سے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَضْجَعِهِ، جس وقت وہ آدمی بستر سے کھڑا ہوگا، تندرست ہوگا، تو کیا ہوگا کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو میرا رب ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا گویا کہ آج وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کافی سارے ایسے کام ہیں جب ہم کریں گے تو ہمارا کریم پروردگار ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائے گا، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، صغیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کا ایک حل یہ ہے کہ ہم اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور ایسے کام کر لے جس سے ہمارا کریم پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم اپنے نبی کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جو صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ان کو بھی معاف کر دے، اور جب دنیا سے جائیں تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، ہمارا نبی بھی ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔